آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ کیا کلاس روم میں کھیل کود کو شامل کر کے تعلیم میں واقعی کوئی انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ اور اس سفر میں ہمارے رہنما ہیں محمد فاروق راشد، جن کے کام کی روشنی میں ہم سمجھیں گے گیمیفیکیشن کی اس دلچسپ دنیا کو۔ تو سب سے بڑا سوال، بلکہ یوں کہیں کہ آج کے دور کا سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہر طرف موبائل، گیمز اور انٹرنیٹ جیسی ڈیجیٹل چیزیں بھری پڑی ہیں تو ہم بچوں کی توجہ پڑھائی پر مرکوز کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، اس کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم آج کل کلاس روم میں کس اصل چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک طرف تو ہے بلیک بورڈ اور کتابوں کی ہماری پرانی جانی پہچانی دنیا، اور دوسری طرف ہے موبائل گیمز اور انٹرنیٹ کی ایک بالکل نئی چمکتی دمکتی رنگین دنیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے بچے اس نئی دنیا میں سانس لے رہے ہیں تو روایتی طریقوں سے ان کی توجہ پکڑنا بہت بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو پھر اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ حل سامنے آتا ہے، اور وہ ہے گیمیفیکیشن۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ گیمیفیکیشن ہے کیا بھلا؟ دیکھیں، بالکل سادہ لفظوں میں سمجھیں تو یہ پڑھائی کو ایک گیم بنانے کا نام ہے۔ مطلب ہم ویڈیو گیمز کے مزیدار اصول جیسے پوائنٹس جیتنا، چیلنجز پورے کرنا، یہ سب اٹھا کر پڑھائی میں شامل کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ سیکھنا ایک خشک اور بورنگ کام نہ لگے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ گیمیفیکیشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کلاس کو بس ایک کھیل کا میدان بنا دیا جائے۔ نہیں، اس کا مقصد پڑھائی کو تفریح سے بدلنا نہیں ہے، بلکہ پڑھائی کے جو کام ہیں ان میں کھیل والے اصول جیسے پوائنٹس، لیولز اور ٹیم ورک شامل کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اصول تو سمجھ آ گئے، لیکن یہ کلاس میں اصل میں کام کیسے کرتے ہیں؟ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کھیل کے طریقے سیکھنے کے عمل کو کیسے بالکل بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے جو بنیادی حصے ہیں نا، وہ بالکل وہی ہیں جو کسی بھی گیم کو مزیدار بناتے ہیں۔ سوچیں، ہر صحیح جواب پر پوائنٹس مل رہے ہیں، کوئی مشکل کام کیا تو لیول اپ ہو گیا، ایک دوسرے سے ایک صحت مند مقابلہ بھی چل رہا ہے، جیتنے پر انعامات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اکیلے نہیں بلکہ ٹیم بنا کر مل کر کام ہو رہا ہے۔ اور یہ سب صرف باتیں نہیں ہیں، یہ اصل میں ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ اب جیسے نئے الفاظ سیکھنا اکثر بچوں کو بہت بورنگ لگتا ہے نا؟ لیکن اگر اسے ایک کارڈ گیم کی شکل دے دی جائے تو وہی کام ایک دلچسپ مقابلہ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سبق دہرانے کو ایک گروپ چیلنج بنایا جا سکتا ہے، یا املا سیکھنے کو چھوٹے چھوٹے مشنز میں توڑا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آخر اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ طریقے سیکھنے کے پورے ماحول پر کیا زبردست مثبت اثرات ڈالتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا اثر محمد فاروق راشد کے اس ایک جملے میں چھپا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تعلیم ایک بوجھ کے بجائے ایک دلچسپ چیلنج بن جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، یہ ذہنیت میں کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب ایک بچے کو کسی سوال کے جواب پر کچھ پوائنٹس ملتے ہیں یا وہ کوئی لیول مکمل کرتا ہے تو اسے کامیابی کا جو ایک احساس ملتا ہے نا، وہی احساس اسے اور زیادہ محنت کرنے پر اکساتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو حوصلہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ روایتی تعلیم سے بالکل مختلف ہے۔ ایک طرف تو وہ طریقہ ہے جہاں بچے بس خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، لیکن گیمیفیکیشن سے ماحول ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ بچے اب صرف سننے والے نہیں رہتے، بلکہ وہ خود اس عمل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ سوال پوچھتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ خود کر کے سیکھتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ صرف کتابی علم تک نہیں رہتا۔ جب بچے ٹیموں میں مل کر چیلنجز کو حل کرتے ہیں نا، تو ان میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی بات برداشت کرنا اور باہمی احترام جیسی بہت ہی اہم سماجی مہارتیں خود بخود پروان چڑھتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی گیم کلاس میں شامل کر دینے سے کام بن جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسے کامیابی سے نافذ کرنے کے لیے کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیں، اس کی کامیابی کے لیے 2 اصول سنہرے حروف سے لکھنے والے ہیں۔ پہلا ہے توازن، یعنی کھیل اتنا بھی زیادہ نہ ہو جائے کہ پڑھائی کا اصل مقصد ہی کہیں کھو جائے۔ کھیل صرف ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ اور دوسرا
سب کی شرکت، یعنی ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے کہ کلاس کا ہر بچہ، چاہے وہ پڑھائی میں تیز ہو یا کمزور، اس میں حصہ لے سکے اور اسے بھی کامیابی کا مزہ چکھنے کا موقع ملے۔ صرف چند تیز بچوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ باقی بچے تو بالکل ہی حوصلہ ہار بیٹھیں گے۔ اور اب آخر میں ایک بڑا سوال، ایک ایسا سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا گیمیفیکیشن ہی ہمارے تعلیمی نظام کا مستقبل ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے گا، لیکن یہ ہمیں اس طریقے کی اہمیت اور اس کے وسیع امکانات پر غور کرنے کی دعوت ضرور دیتا ہے۔